بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، ببرکۃ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ وعن محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ قال قلت لأبی ای علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ایھا الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال ابو بکر۔ قلت ثم من؟ قال ثم عمر، وخشیت ان یقول عثمان۔ قلت ثم انت؟ قال ما انا الا رجل من المسلمین، رواہ البخاری او کما قال رضی اللہ تعالی عنہ۔ ببرکۃ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ کی حمد و ثنا، نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جمادی الثانی کا یہ مبارک و مقدس مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، جس مہینے کو نسبت ہے حضور خلیفہ متصل بلا فصل اصدق الصادقین سید المتقین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کے ذات مبارکہ کے ساتھ۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہ ایک نہیں متعدد آیات اہل ایمان کے احوال، ان کے عقیدے، ان کے اعمال اور ان کی نیات اور قلب کی درستگی کے لیے اس بات کا پابند کرتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو اگر وہ جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، دین کے بنیادی پیغام کو اگر وہ عملی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی ایک عملی شکل کیا ہے، تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مقرب لوگ ہیں ان کے عمل کی طرف وہ آئیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ حضور کے کہنے کا مقصد کیا تھا اور حضور کے فرمائے ہوئے احکام کی عملی شکل کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجماعی طور پر ہمیشہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو دین کو سمجھنے کا اولین واسطہ قرار دیا، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جماعت اور آپ کے نفوس اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہ ہستی ہیں کہ جن کے ذریعے جو اسلام کے سب سے پہلے گواہ، اسلام کے سب سے پہلے راوی اور دین میں اللہ رب العالمین کو جیسے پسندیدہ اور برگزیدہ، جو سراسر اللہ رب العالمین جل وعلا سے محبت کرنے والے اور دل کو اللہ رب العالمین کی طرف لگا کر اپنی نیتوں کو درست کر کے اچھے اعمال کرنے والے، ان میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ذات مبارکہ سب سے افضل اور اولیٰ ہے۔ آج کا موضوع بھی ہمارا آج جو ہم مختصراً ذکر کرنا چاہتے ہیں، یوں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ایک بہت بڑا درجہ رکھتی ہے، اور آپ کے ذات مبارکہ اور زندگی کے شعبوں کے بے شمار احوال پر گویا کہ درس حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جب درس دیا جائے تو کسی وظیفے کو پڑھنا جائز نہیں ہے، نہ کوئی تسبیح پڑھنا جائز ہے۔ جب قرآن سے بڑا وظائف اس وقت پڑھے جاتے ہیں کہ جس وقت درس نہ ہو رہا ہو، لہٰذا دوران درس تسبیح پڑھنا یہ بھی ناجائز ہے، جائز نہیں، بالکل پڑھنے کی اجازت نہیں اس پر، نہ کوئی وظیفہ پڑھا جائے گا اور نہ اس ماحول میں کوئی تلاوت قرآن کی جائے گی۔ لہٰذا مکان چینج کر دیجیے، اگر کوئی آپ اوراد و وظائف کو ضروری سمجھتے ہیں تو اس مجلس کو چینج کر کے دوسری مجلس مسجد کے اندر رکھیے، لیکن جو درس کا حلقہ ہے شرعاً دین ہمیں اس بات کا پابند کرتا ہے کہ جہاں قرآن و سنت اور تعلیم کا درس ہو تو اس کے درمیان تسبیحات، تلاوت
یا کوئی وظیفہ پڑھنا یہ شریعت مطہرہ نے درست نہیں رکھا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جو اپنے اندر بے شمار کمالات رکھتی ہیں، جس کو تدریجاً ہم کوشش کریں گے اللہ مہلت سمجھیں اور آپ کی ذات مبارکہ کو بنیاد بنا کر اور آپ کے اخلاق کو بنیاد بنا کر ہم اپنے احوال کی درستگی کریں۔ گزشتہ دنوں میں درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مقام و مرتبے اور عظمت و شان کو ذکر کیا۔ انشاءاللہ العزیز 16 تاریخ کو ہماری اسی مسجد شریف کے اندر بعد نماز عشاء حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہی مقام یعنی مقام ولایت، آپ اللہ رب العالمین جل وعلا کے ولی، بلکہ مجھے کہنے دیجئے حق یہ ہے کہ جماعت صحابہ میں سب سے بڑے ولی، سب سے اولین ولی، اسی بات کو تمام صوفیاء نے نقل کیا، تمام بزرگوں نے لیا۔ ذہن میں یہ بات لانا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاست میں اور اقتدار کو سنبھالنے کے اندر ایک بہت بڑا رتبہ رکھتے تھے، اور رہا ولایت اور روحانیت کے اندر کوئی اور ذات مبارکہ آپ سے بڑا درجہ رکھتی ہے، یہ انتہائی قرآن سے خیانت ہے اور دین سے خیانت ہے۔ جہاں اللہ رب العالمین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت و سیادت کی ایک ذہانت عطا فرمائی تھی، وہیں پر امت کا یہ تسلسل ہے کہ ولایت میں، روحانیت میں جس کو ولی کہا جاتا ہے، اس میں تمام جماعت صحابہ یہاں تک کہ بشمول مولا مرتضیٰ سمیت ان سے بھی بڑے ولی کامل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس کے انکار کرنے والوں کو کبھی سنی نہیں کہا گیا۔ اب تصوف کی ساری کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں، انشاءاللہ العزیز ہم 16 تاریخ کو جب اس پر گفتگو کریں گے تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے یا ایک خلیفے کی حیثیت سے، تو میں یہ بات عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی خلافت اولین ہوئی اس لیے تھی کہ آپ جماعت صحابہ میں سب سے پہلے اور سب سے بڑے ولی تھے۔ اس منصب پر کوئی اور یعنی ہمارے عرف میں جسے ولی کہا جاتا ہے تو ان اولیاء کی جماعت کے سرخیل حضرت ابوبکر صدیق، اسی کو حضرت امام احمد رضا نے بھی اور دیگر بزرگوں نے اوپر تک انشاءاللہ ہم حوالے پڑھیں گے، داتا صاحب حضرت غوث اعظم تمام بزرگوں نے لکھا کہ امت کے سب سے پہلے غوث اعظم اور امت کے سب سے پہلے قطب اعظم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پھر ان کو ولی کہہ کر کیوں نہیں خطاب کیا جاتا، اس کی ایک وجہ ہے، وہ انشاءاللہ العزیز ہم آگے اپنے درس کے دوران ذکر کریں گے۔ لیکن آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد اور آپ کا تقوی۔ یعنی زہد سے مراد اور مقصد یہ ہے کہ دل خالصتاً اللہ کے لیے رہے، دل خالصتاً اللہ کے لیے رہے، اور دل کے اندر دنیا کسی صورت میں نہ آئے، دنیا کی خواہشات کسی صورت میں نہ آئے۔ زہد کا معنی یہ ہے کہ دل اس حقیقت کو قبول کر لے کہ اللہ باقی ہے، باقی سب فانی ہے۔ یہ تو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں نا، لیکن دل بھی اس حقیقت کو قبول کرے اور بندہ اس پر جان اور روح کے ساتھ بالکل اس یقین کے درجے پر پہنچ جائے، جس طرح کہ دن کے اجالے میں نکلے ہوئے سورج کو دیکھتے وقت بندے کو بالکل یہ شک نہیں گزرتا کہ رات ہے، وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ سورج نکل آیا، رات کیسے ہو سکتی ہے۔ تو جس طرح سورج نکل کر جب چمکے تو بندے کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ رات کا سما ہے، بلکہ یقینی صورت ہوتی ہے کہ جناب یہ دن کا سما ہے، سورج نکلا ہوا ہے۔ اس درجے پر جا کر جب دل اس حقیقت کو قبول کر لیتا ہے، انسان کا شعور اس منزلت کو پا لیتا ہے کہ صرف اللہ کی ذات باقی ہے اور باقی ہر شے فانی ہے، میں عارضی ہوں، یہ کائنات عارضی ہے، یہ سب ناپائیدار ہے، یہ ختم ہو جائے گی، اللہ کی حضور سب نے حاضر ہونا ہے اور اللہ کی ذات باقی ہے۔ اس حقیقت کو تصوف کی دنیا کے اندر زہد کہا جاتا ہے۔ زہد ولایت کا ایک بہت بڑا درجہ ہے، جو جتنا بڑا زاہد ہوگا، زاہد بمراد جو دنیا کی بے وقتی، دنیا کا فنا ہونا، دنیا کا حقیر ہونا، دنیا کا بیکار ہونا اور رب کا عزت والا ہونا، رب کا باقی ہونا، جو بندہ اس چیز کو فکر میں لگا رہتا ہے تو اس کے دل میں پھر کسی کے لیے حسد نہیں آتا، کسی کے لیے بغض نہیں آتا، لالچ نہیں آتی، ہرس نہیں آتی، اس لیے کہ جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہوتا ہے اور جس ہمیشگی کی ذات پر اس نے یقین کرنا ہوتا ہے اور خود کی ذات کو فنا ہونے والا اور خود کی ذات کو ختم ہونے والا یقین کرتا ہے، تو وہ نہ پھر کسی سے ذاتی طور پر الجھتا ہے، نہ کسی کے لیے ایگو اور تکبر رکھتا ہے، نہ کسی کے لیے حسد رکھتا ہے۔ ایسے فکر کے طالب علم کو زاہد کہا جاتا ہے، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اس امت کے سب سے بڑے زاہد تھے۔
قرآن کی ایک نہیں متعدد آیات اور احادیث اس پر بھری پڑی ہوئی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد کا مقام اور مرتبہ کیا تھا. یقیناً اللہ کی راہ میں سب کچھ دینا یہ آپ کا زہد ہی تھا. یعنی سب کچھ دینے سے مراد کیا ہے کہ جب سب شے فانی ہے اور میں نے ہمیشہ رہنا نہیں ہے, جس رب جو باقی رب ہے اس سے مجھے متصل ہو جانا ہے, جڑ جانا ہے, اس کی بارگاہ میں پہنچ جانا ہے, اس کے عرفان حاصل کرنا ہے. تو یہ سب شے فانی ہے اور یہ آزمائش کی چیزیں ہیں جو رب کی بارگاہ کے اندر حائل ہو رہی ہے. تو ہر چیز کو, اولاد کو, جان کو, مال کو, ہر چیز کو اللہ کی راہ میں آپ نے قربان کیا. اس لیے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی منزلت, افضلیت, بزرگی کی دلیل یہ بنائی تھی کہ وہ لوگ امت میں سب سے افضل ہے کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں جان لڑا دی, یہاں تک کہ جان کی بھی انہوں نے پرواہ نہ کی اور مال کی بھی پرواہ نہ کی, اور فتح مکہ سے پہلے انہوں نے مال بھی بھرپور دیا, جان بھی دی. اللہ فرماتا یہ اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, یہ امت میں سب سے اعظم ہے, سب سے افضل ہے. قرآن کہتا ہے ان لوگوں سے کہ جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد مال دیا, کیونکہ مال اور جان یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے دلوں میں کبھی اس حقیقت کو آنے ہی نہیں دیتی کہ ہم نے کبھی مرنا ہے. مال کی ہوس ہمیشہ بندے کے اندر پختگی کا ایک فریبی خیال کھڑا کرتی ہے. اپنی جان کی عزت اور اپنی جان کی حفاظت یہ ہمیشہ بندے کے اندر ایک پائیداری کا تصور پیدا کرتی ہے, اور یہ پائیداری کا تصور اور یہی پائیداری کا تصور بندے کو حرص کی طرف لے جاتا ہے. اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بس کدھر سے بھی ملے وہ خود غرضی کی طرف جاتا, بس میں بچ جاؤں, میں بن جاؤں, کیونکہ میری جان عزیز ہے, میں نے تو ہمیشہ رہنا ہے, میرا مال عزیز ہے. تو یہ مال اور بندے کی جان کے اندر اللہ کو بھلا کر دنیا کی ہمیشگی کا تصور کرتی ہے اور اس کو حقیقت تک لے جاتی ہے, اور اسی سے پھر ساری نیکیاں ختم, ریاکاری آ جاتی ہے, لالچ آ جاتی ہے, حسد آ جاتا ہے. اس لیے کہ جب خیال بن گیا کہ میں نے ہمیشہ دنیا کے اندر رہنا ہے, لیکن جب بندہ مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے, اس لیے علماء نے لکھا کہ دیکھیں زکوٰۃ یا اللہ کی راہ میں مال دینے کے دو اجر ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے, اس لیے وہ شکرانے کے طور پر دے رہا ہے. دوسرا صبر, جب بندہ مال بانٹتا ہے نا تو اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے, اس کو درد محسوس ہوتا ہے, اتنی محنت سے میں نے کمایا ہے اور میں نے اپنے بال بچوں کے لیے رکھا, میں کیوں دے دوں اس کو. تو فرما مال کو بانٹنا اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ یا صدقات دینا, اس میں دو اجر ہے. ایک تو شکرانہ ہے, دوسرا صبر ہے کہ بندہ اس تکلیف پر صبر کرتا اور اپنے آپ کو جھنجھوڑتا, نہیں یہ ساری چیزیں بیکار ہے, یہ مال کون سا باقی رہے گا, یہ اللہ کی راہ میں دوں گا, اللہ کا حکم ہے. تو یہ جو تکلیف ذہن کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ یہ مال تو بانٹ رہا ہے, پھر کل تجھے کیا کام آئے گا, پرسوں تیرے ساتھ کیا ہوگا, تو جب تک زندہ رہے گا تو پھر تیرے ساتھ معاملات کیا ہوں گے. تو مال انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے نفس یہ خیال تکلیف کا ذہن کے اندر کھڑا کرتا ہے. اور جان کے لیے بھی, اب تو نے مال دے دیا ہے, عزت دے دی ہے, دیگر چیزیں دے دی, اب جان کو تو بچا, تیری جان افضل ہے. لیکن مال اور جان ایسی چیز ہے کہ جب بندے کا دل اللہ کے حضور اپنے مال اور جان کو بھول جائے اور اللہ ہی کے حکم کے آگے مال کو بھی سلنڈر کر دے, بلکہ سلنڈر کہنا تو بڑے دور کی بات ہے, مال کو سرے سے بھول جائے, اللہ کے حکم کے سامنے اپنی جان اور آرام کو بھول جائے, یہ ہے وہ زہد. اور اصل میں یہی ہے تقویٰ, اور یہی صحابہ میں اس درجے میں تھا, اور ان میں سب سے بڑے درجے میں حضرت ابوبکر صدیق نے. اس لیے سرکار مخدوم سمنا کو بھی دیکھیں آپ تو سلسلہ چشتیہ کی بڑی مشرف شاخ غوث اعظم کی اولاد, انہوں نے بھی فرمایا کہ سنی ہے وہ جو حضرت ابوبکر کو سب سے بڑا پیر مانے گا. میں بڑا حیران ہوں آج جعلی پیروں پر, معذرت کے ساتھ یہ لفظ میں کہہ رہا ہوں, آپ اس کو سختی سے مت لیجئے گا. جو ڈبہ پیر قسم کے لوگ ہیں وہ شیعہ یا ان سے متاثر ہیں, لیکن بورڈ انہوں نے غوث پاک کا لگایا ہوتا ہے, داتا صاحب کا لگایا ہوتا ہے, اور عقیدہ رافضیوں کا بیان کر رہے ہوتے. تو میں ان سے کہتا ہوں, جب آپ بیعت غوث پاک کے نام کی کر رہے ہیں, خود کو جیلانی کہہ رہے ہیں, خود کو قادری چشتی نقشبندی سہروردی کہہ رہے ہیں, ان کے نام سے متعارف ہو رہے ہیں, تو جو ان کا عقیدہ وہ کیوں نہیں اپناتے؟ دکان لگائی ان کے نام پر, سودا شیعوں کا بیچ رہے ہو. تو یہ ڈبہ پیروں نے جو اہل سنت کے اندر سب سے بڑا نقصان پیدا کیا وہ یہ تھا. اور میں یہ نہیں کہتا کہ ہم مشایخ کے خود ماننے والے ان کے در کے ہم فقیر ہیں, لیکن ان کا لبادہ اوڑھ کر جنہوں نے گڑبڑ کی, اس لیے ہم نے اس موضوع کو رکھا. پیر کے لیے لباس آستانہ, یہ بات کی بات ہے, پہلے صحابہ کرام کی اس ترتیب
اور اس عقیدے کو درست رکھنا یہ اس کے لیے لازم ہے. جو پیر حضرت ابوبکر کی افضلیت اور ولایت کو تمام صحابہ سے افضل نہ مانے اس کی بیعت بھی جائز نہیں ہے, اس کو پیر بنانا بھی جائز نہیں, کیونکہ یہی عقیدہ. اور یہ کوئی ہنسنے مذاق کی بات نہیں ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں کوئی دوسری. میں نے کہا حضرت یہ تسبیحوں کے دانے اس پر رکھے ہوئے ہیں, نمازیں اس پر رکھی ہوئی ہیں. ولایت کا جب بھی حضرت داتا صاحب نے لکھا کہ ولایت کے اندر اخص مقام حضرت ابوبکر صدیق کو تھا, اخص مقام. اور یہی بات حضرت مخدوم سمنا نے ذکر فرمائی کچوچا مقدسہ میں جو آپ کا مزار مقدسہ ہے. حضرت مخدوم سمنانی فرماتے ہیں کہ اہل سنت ہونے کے لیے لازم ہے کہ وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو سب سے بڑا پیر مانے گا. جب تک ان کا ذکر پیروں کی صف میں نہیں کرے گا, اور پیروں کی صف میں نہیں بلکہ سب سے بڑا پیر جب تک تسلیم نہیں کرے گا وہ بندہ سنی نہیں ہو سکتا. جب سنی نہیں ہو سکتا تو ہمارا پیر کب ہو سکتا, ہمارا امام کب ہو سکتا, ہمارا مرشد کب ہو سکتا. کئی آستانے اس پر ڈاماڈول ہو گئے کیونکہ موٹے موٹے لفافے جو ایران سے آ گئے یہ تائید ڈاماڈول ہو گئے. میں حیران ہوں, بڑی بڑی گدیاں نام لیتے ہوئے ہمیں حیا آتی کہ جو مشائخ قبروں کے اندر آرام فرما رہے ہیں وہ تصفیہ مابین سنی و شیعہ تک لکھ گئے اور بعد کے لوگ ہلنے لگ گئے. تو اس لیے ضروری ہے ان عقیدوں کو ذرا درستگی کے ساتھ رکھا جائے, عقیدے کو سمجھا جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق کو پڑھنے کا یہ مہینہ ہے, حضرت ابوبکر صدیق کو سننے کا یہ مہینہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت, کیونکہ یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, بخاری شریف اہل سنت کا سب سے بڑا ماخذ ہے. حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت مولا مرتضیٰ سے یہ پوچھا کہ ایھا الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بتائیے کہ حضور کے بعد, حضور تو نبی ہیں لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل کون تھا؟ یہ کسی اور سے نہیں, ہم علی کے اولاد ہیں. تو میں نے کہا علی کا عقیدہ مانو رضی اللہ, ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو میں نے کہا اہل بیت کا عقیدہ مانو. آپ کو کس نے کہا کہ عبداللہ بن سبا کا عقیدہ مانو؟ کیوں سبائیوں کے عقیدے کی طرف جاتے ہو, کیوں اہل سنت؟ اب یہ دیکھیں واضح حدیث ہے, اس کے بعد یہ فرق کرنا کہ یہ ظاہری خلافت ہے یہ باطنی خلافت ہے, یہ سوائے دجالیت اور جھوٹ کے کچھ بھی نہیں. صحیح نصوص ہمارے سامنے بخاری شریف کی موجود ہے اور یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے. حضرت مولا مرتضیٰ کے بیٹے محمد بن حنفیہ جنگ جمل میں حضرت مولا مرتضیٰ نے جن کو جھنڈا دیا تھا, اور حضرت علی کا یہ قول شیعوں کا بہت بڑا, یہ میں نام بار بار ان کا اس لیے لے رہا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا پر باغ فدق کے مسئلے کو اچھال رہے ہیں. میں نے کہا آپ کی ہمت نہیں آپ اس مسئلے میں رک سکیں, اس لیے کہ یہ سارا جھوٹ اور بکواس ہے, اس چیز کو آپ چھوڑیں. امت کا اجماع یہ, علی نے پیچھے نماز کر کے بتا دیا کہ میرا امام کون تھا رضی اللہ عنہ اجمعین. تو یہ آپ گویا کہ ایسی اپنے لیے 1.5 فٹ کی دکان کو آپ نے کھا, آپ اس بات کو سنبھال ہی نہیں سکتے حضرت, کیونکہ یہ بات تو آپ بھی مانتے ہیں کہ نماز حضرت مولا مرتضیٰ نے پڑھی ہے ابو بکر کے پیچھے, اور آپ کی کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے. میں نے کہا امام کو معصوم ہونا چاہیے تو اب حضرت علی مرتضیٰ کو آپ معصوم تسلیم کرتے ہیں, تو وہ معصوم جس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ امام کتنا متقی اور پرہیزگار ہے. تو یہ ساری لچر بازیاں اور بکواس ہیں. ہمارا ملک اس بات کا متحمل نہیں, اور نہ ہمارے حالات اس. ایک عورت کہہ لیجیے میں تھانے کے اندر عدالت میں کیس کروں گی اور عدالت میں بتاؤں گی کہ باغ نہیں دیا گیا, یہ نہیں کیا. میں نے کہا وہ آپ لوگ ہو جو تمن پر بکتے ہو, سیدھا زہرا پاک کا دامن مبارک اس حوث سے پاک تھا. یہ ساری بنڈل بازیاں آئیں, انشاءاللہ ہم رات کو ذکر کریں گے زندہ رہے تو. یعنی تحقیق کے حوالے سے یہ کیا آپ غبار کھڑا کر رہے ہیں؟ ابھی تمہارے چیف آف آرمی اسٹاف کو پھڑکا دیا گیا, تم نے کچھ بھی نہیں کیا, تم پاکستان کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ جاؤ جنگ ایران کے اندر لڑو, وہاں ساری باتیں کرو جو تمہارا بندہ مار دیا گیا. یہاں یہ فرقہ واریت کی ہوا تم یہاں پر کیوں کھڑی کر رہے ہو؟ کیوں یہاں پر جو ہے کہ فرقہ واریت کی آگ لگا رہے ہو؟ تو جمعہ کا اجتماع اس بات کو دعوت کر دیتا ہے. سارے بھائیوں کو میں بڑے ادب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس سازش کو مسترد کریں اپنے حلقوں میں. اس قسم کی صحابہ اور اہل بیت کے درمیان فرق اور ڈیوائیڈ والی بات کو اپنے حلقوں کے اندر مسترد. سازش پاکستان کے خلاف سازش, یہ اسلام کے خلاف سازش ہے. کوئی ایک نیا رنگ, ہاں اگر کسی کالے کو بڑا زور ہے تو بیٹھ جائے, کسی گورنمنٹ کے ادارے میں بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے. اس کو آپ کیا سوشل میڈیا پر چلا رہے ہیں اور آپ بات کر رہے ہیں؟ جن کی خلافتوں کا صحرا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے سر پر رکھا, ان کی عزت کی, ان کی تکریم کی, ان کے شہزادوں نے تکریم کی. تم ان کے ماننے والے نہیں وہ تو مانتے تھے, لیکن بات یہ تھی جب میں نے کہا وہ مان گئے تو تو چپ ہو جا. تو یہ سوائے فساد کے یہ بغض ہے. تو لہٰذا اس لیے امت کو چاہیے کہ صحابہ کے مرتبے کو سمجھے, اس بات کو جانے. میں قطعاً جمعے کا اجتماع اس بات کی اجازت دیتا ہے کیونکہ یہ ایک اجماعی بات کرنے کے, لیکن جو باتیں گردش کر رہی ہیں
اس حوالے سے میں چاہتا تھا کہ اس بات کو آپ کے سامنے ڈکلیئر کروں. حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ ابھی جو میں آپ کے سامنے بات کرنے جا رہا ہوں، اور یہ جو نیچے چھوٹے چھوٹے کارندے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہمارے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے خامنہئی صاحب نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اہل سنت ساتھ کو نہ چھیڑا جائے. تو میں نے کہا یہ نیچے جو ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں ان کو کوئی روک سکتے ہیں آپ؟ ملی یکجہتی بنا کر جو آپ سنی اور شیعہ اتحاد کر رہے ہیں، تو یہ نیچے جو آپ نے آزاد چھوڑے ان کو لگام دے سکتے ہیں آپ؟ یہ آپ ہی کے بلبوتے پر بول رہے ہیں. تو یہ آپ کیا سیاست کر رہے ہیں کہ گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر بیٹھ کر اتفاق کے کاغذ پہ سائن کرنا اور بعد میں جناب سوشل میڈیا کے اوپر یہ تمام چیزوں کو چلانا. اللہ اکبر. میرے بھائی ہمارے ملک کا حال بڑا اس وقت نازک ہے، ہماری معیشت اس وقت بڑے نازک مرحلے سے گزر رہی ہے، ہمارے حالات بڑے نازک مرحلے سے گزر رہے ہیں. ان نوجوانوں کو ٹیلنٹ کو خراب کرنے کے لیے اس قسم کی فرقہ واریت کی بات کہ متحمل یہ ملک ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ اسلام بھی نہیں ہو سکتا. لہذا اس چیز کو ہم مسترد کرتے ہیں اور اس کو بالکل ہم گویا کہ کسی خاطر کے اندر نہیں لاتے، لیکن لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں. جمعے کا دن ہوتا ہے، ہر بندہ اپنی مرضی کی بات سننا چاہتا ہے. تو یہ چلنے والا ایک ایشو ہے جس پر میں نے تھوڑی سی بات آپ کے سامنے کی تاکہ اس کو کوئی اہمیت نہ دی جائے، ایک یاد دہانی کے لیے کہ جہاں یہ بات ہو سوشل میڈیا پر رد کریں اس کو، آپ اس کو بلاک کریں، اس کو ہٹائیں. اس سے یہ باتیں پہلی بات تو جھوٹ پر مبنی ہے اور دوسری گھر جلا دیا، دروازہ جلا دیا تھا. او ہو. تو میں نے کہا پھر تو اپنی تقریر میں حضرت ابوبکر کیوں کہتا ہے؟ نہیں حضرت عمر نے یہ کر دیا. تو میں نے کہا حضرت کیوں کہتا ہے؟ تو میں نے کہا ذرا ٹک کر بات کرو. ان کا مرتبہ یہ کہ تو حضرت کیے بغیر ان کا نام ہی نہیں لے سکتا. تو آپ اندازہ لگائیے ایسی مقدس ہستیوں کے اوپر جھوٹی بنڈل بازیاں اور ایسی کہانیاں لا کر فٹ کر. کوئی کہے جی آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ دنیا میں پڑھیں، آپ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے. ہم حضرت ابوبکر کے زہد کی بات کر رہے ہیں، اور زہد وہ ہوتا ہے کہ جس میں بندہ دنیا کو حقیر سمجھتا ہے. تو دنیا کو حقیر سمجھنے کا ایک قانون یہ ہے کہ جو عزت والے لوگ ہیں ان کی عزت کو بیان کیا جائے، ان کے خلاف اگر پروپیگنڈا ہو تو اخلاق اور ضابطے دلائل کے ساتھ اپنے اور اپنی قوم کو باشعور بنایا جائے. لہٰذا اللہ رب العالمین پاکستان اور ہمارے بالخصوص اس صوبے سے ان شریروں اور ان صفوں میں آنے والی کالی بھیڑوں سے اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے. آپ محرم میں 10 دن پگڑی پھیل کے چھلانگے ممبر پر مار لیتے ہیں، بس کر لیں، بس اب اپنے پیسے پکڑ لیے. اب آپ کیا پورا سال جناب جو ہے کہ اس چیز کو آپ ادھیڑ رہے ہیں. اللہ رب لیکن دیکھیے مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ذکر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے اپنے والد حضرت مولا مرتضیٰ سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ، حضور کے بعد سب سے افضل کون تھا؟ حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے قال ابو بکر. یہ ایسا ہمالیہ ہے جس کو کوئی چوہا ہلا ہی نہیں سکتا. یہ ایسی مضبوط دلائل ہے، اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا. قرآن اس پر پیچھے دلائل آیت میں موجود ہے. پھر حضرت محمد بن حنفیہ مولا مرتضیٰ کے شہزادے ہیں، جسے حضرت عباس حضرت مولا علی کے بیٹے ہیں. یہ فاطمی تو نہیں ہے لیکن مولا علی کے بیٹے. مولا علی خود یہ مجالس المومنین کے اندر قاضی نور اللہ شوستری نے لکھا ہے کہ مولا علی اس بیٹے کے بازو کو پکڑ کر کہتے تھے کہ اللہ نے میری طاقت اگر کسی کو دی ہے تو میرے بیٹے محمد بن حنفیہ کو دی ہے. تو یہ محمد بن حنفیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سرکار مولا مرتضیٰ سے پوچھا، اسد اللہ الغالب جن کا ممبر پر کھڑے ہو کر نام لیا جاتا، اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب، حلال المشکلات والنوائب، دفاع المعضلات والمصائب، اخر رسول زوج البتول سیدنا مولانا الامام ابی الحسن علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ. تو سرکار مولا مرتضیٰ نے فرمایا کہ بیٹا تم مجھ سے پوچھتا ہے کہ بعد رسول اللہ خیر بعد رسول اللہ، خیر بعد رسول اللہ، خیر بعد رسول اللہ. یہاں خیر سے ان لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے نہیں ہو کر کہتے کہ لیکن افضل وہ تھے. میں نے کہا خیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خیر کا معنی افضل ہی تو ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ اور یہ خود پوچھا، فرما خیر بعد رسول اللہ، حضور کے بعد غیر انبیاء میں سب سے افضل حضور کی امت میں کون ہے؟ مولا مرتضیٰ نے فتویٰ دے دیا ابو بکر. وہ ابو بکر ہے. فرما ثم من. پھر محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے اپنے ابو سے پوچھا. یہ بخاری شریف پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، یہ ابو داؤد شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے. یہ بخاری شریف 3671 حدیث کے نمبر ہے کتاب المناقب کے اندر، اور ابو داؤد کے اندر 4629. یہ ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے کہ کہنے گے ہم تو اس کتاب کو نہیں مانتے. تو میں نے کہا پھر میں آپ تقریر بھی آپ سے نہیں کر رہا، یہ تو اہل سنت سے بات ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں میں نے اپنے ابو سے پوچھا ثم من، کہ ابو بکر کے بعد ابا حضور علی بتائیے امت میں کون افضل تھا؟ فرما ثم عمر. مولا مرتضیٰ نے فرمایا وہ عمر تھے. وہ خشیت، وہ ایک فیضی ہے، وہ کہتا ہے ابو بکر کو تو افضل مان، لیکن حضرت فیضی جب تک آپ علیف مسجد میں رہے تو سنی بن کر رہے. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہاں پر حضرت ابوبکر کے بعد افضلیت کا رتبہ مولا مرتضیٰ حضرت عمر ہی کے لیے کہہ رہے ہیں. تو پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت
پھر میں ڈرا، کیونکہ میں نے اپنے والد سے جب پوچھا کہ حضور کے بعد افضل کون ہے یعنی غیر انبیاء میں، تو کہا ابو بکر، پھر کے بعد کون ہے؟ فرمایا عمر۔ تو حضرت محمد بن حنفیہ کہتے پھر مجھے ڈر لگا، اور ڈر میں نے پوچھا وخشیت ان عثمان، مجھے ڈر لگا کہ اگر میں پھر پوچھوں گا کہ حضرت عمر کے بعد کون ہے تو آپ حضرت عثمان کا نام لیں گے۔ تو کہتے میں نے یہ تو نہیں پوچھا کہ پھر کون، لیکن میں نے سوال یہ کیا ثم انت، پھر آپ ہیں، پھر آپ ہیں؟ تو حضرت مولا مرتضیٰ نے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، فرمایا میں مسلمانوں میں سے ایک مرد ہوں۔ یہی بات نہج البلاغہ کے اندر دیگر اور جگہوں پر موجود ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد و تقوی کے حوالے سے اس بات کو یہاں پر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ میں عرض کر رہا تھا زہد کی تعریف کو ہم سمجھ گئے ہیں۔ زہد کا معنی یہ ہے کہ جس نے دنیا کو حقیر جانا ہو اور اللہ اس کے رسول کے قول پر عمل۔ میں جامع ترمذی کی حدیث مزید پیش کرتا ہوں، اتنا بڑا واقعہ ہے حضرت ابوبکر سیدنا عمر کے بارے میں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے قال بینما رجل یرعى غنما، ایک واقعہ حضور نے ڈسکس کیا لوگوں کا امتحان لینے کے لیے۔ ایک عجیب بات تھی کہ جس کو کوئی مان نہیں سکتا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو یا لوگوں کے امتحان کے لیے۔ اور کیا بیان کیا؟ فرمایا بینما رجل یرعى غنما، فرمایا ایک جنگل تھا، اس میں ایک آدمی بکری چرا رہا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3695 3695، آپ فرماتے ہیں سرکار کے ایک آدمی امتحان لینے کے کہ لوگوں پر اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس پر لوگوں کا یقین کیسا ہے، تو اس پر حضور نے ایک ایگزامپل دی، اور ایگزامپل کے ذریعے حضور نے مثال دی، اور اس مثال کے ذریعے لوگوں کے ایمان کو جانچنے کے لیے مثال دی۔ فرمایا ایک بندہ وہ جنگل کے اندر بکری چرا رہا تھا، فرمایا کہ یرعى غنما له اذا جاء الذئب فاخذ شاة، یہاں تک ایک بھیڑیا آیا اور اس نے اس کی بکری کو دبوچ لی۔ سرکار فرماتے ہیں فجاء صاحبها، تو جو اس کا مالک تھا بکریوں کا وہ آگے ڈنڈا لے کر بڑھا، فانتزع منه، اور بھیڑیے کو مارا اور بکری سے چھڑایا۔ تو جب بھیڑیا دور بھاگا فقال الذئب، تو پھر بھیڑیے نے انسانی آواز میں بات کرنا شروع کی۔ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، بھیڑیا انسانی آواز میں کیسے بات کر سکتا ہے؟ اس کو حضور واقعے کے طور پر لا رہے ہیں۔ بھیڑیے نے انسانی آواز میں بات کی اور اس نے کہا بھیڑیے کیف تصنع بها یوم السبع یوم لا راعی لها غیری، آج تو اس کو مجھ سے چھڑا رہا ہے، لیکن ایک دن امتحان کا ہوگا جس دن لوگوں کی گردنیں پکڑی جائیں گی۔ بھیڑیے نے کہا انسانی زبان، اس دن کون کس کو چھڑائے گا؟ تو سرکار فرماتے دیکھو یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں قال رسول اللہ آمنت بذالک، ہاں ایسا ہو سکتا ہے، میں اس پر ایمان لایا۔ حضور کہتے ہیں ہاں فآمن، اب ترتیب دیکھیں، فرمائیے واقعہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا بات کرے یہ کرے؟ تو سرکار فآمنت بذالک انا ابو بکر و عمر، فرمائیے بات عجیب تو ہے لیکن خدا کی قدرت پر مجھے اتنا بھروسہ ہے کہ میں اس پر ایمان لایا، میرے ساتھ ابو بکر بھی لایا، عمر بھی لایا۔ یعنی یقین آپ ان ہستیوں کا آپ دیکھیے، توکل دیکھیے کہ ان کے یقین اور اعتماد ذات باری پر اور یقین کامل پر، اللہ کی توحید اور قدرت باہرہ پر ایسا یقین ہے کہ ان کے یقین اور ایمان کی گواہی رسول اللہ اپنے ایمان کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ فآمنت بذالک ابو بکر و عمر، فرما ہاں یہ مثال اگر کسی کو سمجھ میں آئے نہ آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے، حضور نے فرمایا نہیں، لیکن اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، میں تو اس پر ایمان لایا، ابو بکر اس پر ایمان لایا، عمر اس پر ایمان لایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد کا مقام یہ تھا، حال یہ تھا، دنیا سے یعنی بے رغبتی۔ کتنے بڑے تاجر تھے لوگوں کو پتا ہے، کئی دفعہ اللہ کی راہ میں سارا مال دے دیا۔ یہ سارا مال وہی دے سکتا ہے جس کا زہد کامل ہو، اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی آسرا نہیں تھا، جو کچھ تھا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کی صف کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا شمار امیر صحابہ میں ہوتا کہ آپ کو سمجھتے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے تاجر تھے۔ ایک تاجر کو مال کو محفوظ کرنے کی امیدیں کتنی ہوتی ہے ایک بندہ جانتا ہے۔ ایک چھوٹا سے کاروباری آدمی 2 روپے جمع کر کے تجوری کے اندر رکھتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، اس وقت میں اور یہاں پر کھڑے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، ہمارا گھر، ہماری گاڑی، ہمارا بینک بیلنس، چھوٹی موٹی چیزیں جو بھی جیب میں، اس وقت سب کچھ دیکھ کر بالکل قلاش ہو جانا، یہ بندہ تصور کر سکتا ہے؟ یہ صحابہ کرام کی شانیں تھی، ان میں یہ عادت تھی کہ جب نام آیا سب دے دیا، اور ایسا ہوا جیسے زیرو، کچھ بھی نہیں ہے۔ گھر بھی گیا، کپڑے بھی گئے، جو پہنا وہ سامنے، جیب میں جو تھا وہ بھی گیا، سواری بھی گئی، سب بالکل زیرو۔
جو محنت کر کے اپنے آپ کو اتنا اوپر کیا تھا سب گیا. تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی میں بار بار ہوا کہ جب آواز دی گئی سب لا کر پیش کر دیا. حضور نے خود پوچھا ما ابقیت یا ابا بکر, ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا ابقیت اللہ و رسول, اللہ رسول کا نام چھوڑا ہے. یہ زہد تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب آپ یہاں پر ایک روایت مبارکہ میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وصال کا وقت آیا, یعنی وفات کا وقت قریب آ گیا تھا, تو آپ نے جو کپڑا پہنا ہوا تھا آپ نے فرمایا اس کو اتار لو مجھ سے اور اسی کو دھو, اس کو جو بدن پہ میرا کپڑا ہے اس کو اتارو اور کوئی چادر سے میرے بدن کو ڈھانپ دو, اپنے بیٹے سے کہا, اور اس کو دھو اور اسی دھلے ہوئے کپڑے میں مجھے کفن دینا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی کہ ابا جی کفن تو نئے کپڑے میں دیا جاتا ہے. فرمایا نیا کپڑا تو ان کے لیے جو زندہ رہیں گے, جو بعد میں رہیں گے. یہ زہد آپ دیکھیے, دنیا سے لاپرواہی آپ دیکھیے, استغنا دیکھیے. فرمایا یہ کفن تو پھر پیپ اور خون میں مل دیا جاتا ہے, یعنی انکساری آپ فرما رہے ہیں. آپ کے نام سے تو جو آپ کے عاشق ہے وہ قبروں میں زندہ ہے, لیکن آپ زہد کی بات کر رہا ہوں, دنیا اور دنیا کی نعمتوں سے لاپرواہی اور اللہ کے حضور حاضری. فرمایا اسی کپڑے کو میرے دھو دینا اور دھو کر یہی کپڑا مجھے پہنا کر کفن دینا. ام المومنین کہتی کہ آپ کے لیے تو نیا کفن ہوگا. فرمانی نئے کپڑے کسی کو صدقہ کر دینا, اس لیے کہ نیا کپڑا تو زندہ پہنے, یہ تو کپڑے وہ ہیں جو میت کے اوپر رکھے جاتے ہیں, یہ خون اور پیپ کے اندر مل دیے جاتے ہیں. یہ آپ کی ذہنیت, یہ زہد اور دنیا سے لاپرواہی تھی. وہ کسی کا باغ کھا کر کیا کریں گے, وہ کسی کے باغ پر قبضہ کیا کریں گے. اور باغ بھی وہ جو سیدہ زہرا پاک کا ہو, کتابیں اٹھا کر دیکھیے حضرت زہرا پاک کے پاس 7 وادیاں اور تھیں. اس مسئلے کو ذکر کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ سیدہ پاک یہ تو آپ کے ابا کی حدیث تھی کہ نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. میں پوچھتا ہوں صرف بیٹی وراثت میں ہوتی ہے یا بیوی بھی ہوتی ہے؟ اگر سیدہ زہرا وراثت مانگنے کے لیے آئی تھی تو آپ کی بیٹی سیدہ عائشہ بھی تو وراثت مانگ رہی تھی. آپ نے کہا سیدہ زہرا کو نہیں دیا تو کہ اپنی بیٹی کو دیا. ان کو بھی وہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء مال نہیں چھوڑتے. اور بات بالکل ٹھیک ہے. غیر مسلم اعتراض کر سکتا ہے کہ نبی نے جناب تبلیغ کی اپنے لیے مال جمع کر دیا اور نبی ہی اصل مرکز ہوتا ہے. تو فرمایا ہماری شخصیات حجت ہوتی ہیں. فرمایا ہم اپنے بعد جو ورثہ چھوڑتے ہیں وہ اپنی تعلیم کا چھوڑتے ہیں, اور جو ہمارا مال چھٹ گیا وہ ہماری ساری امت کے لیے ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بھی حدیث بیان آپ نے اس کو اور پھر سیدہ کے سامنے سر جھکا کر ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ سیدہ پاک یہ نعمتیں اور یہ گھر میرے پاس ہے, یہ سب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اگر آپ مال کی بات کریں تو یہ میرا سب کچھ حاصل ہے. حضور کی وراثت یہ اللہ کا حکم ہے, میں یہ نہیں دے سکتا. حضرت مولا مرتضیٰ نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا علی, فرمایا ابوبکر رہنے دو, ہمیں تم پر اعتماد ہے, تم نے جو بات کر دی ہم نے اس پر یقین کر لیا. تو وہ مسئلہ خالصتاً شرعی تھا, اور اس کو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ بھائی نے قبضہ کر کے بلڈنگ بنا دیا, وہ مانگنے آئے لوگ دے نہیں رہے. میں نے کہا ایسا مسئلہ نہیں تھا. ایسا آج کل کی جو چائنا کٹنگ ہے, چائنا کٹنگ کا مسئلہ نہیں تھا. آپ نے فدق کا مسئلہ جو چائنا کٹنگ بنا کر لوگوں کو جو اشتعال دلا رہے ہیں, یہ مسئلہ چائنا کٹنگ کا نہیں تھا, یہ شریعت کا مسئلہ تھا. اور یہ کیسے اس کے سیدہ زہرا ناراض ہو گئی. میں نے کہا اپنے ابا کا حکم اور رسول کا حکم سن کر سیدہ, یہاں عام گناہگار سے عام گناہگار آدمی نبی کا حکم مان سن کر اگر اس کے خلاف بھی جا رہا ہو وہ ناراض نہیں ہوتا, تو سیدہ پاک تو امت کی رہبر اور رہنما ہے, وہ کیسے ناراض ہو سکتی ہیں جی؟ وہ تو راوی کا اپنا ایک تبصرہ ہے. تو آپ اس پر غور کریں. بات کو میں ختم کرتے ہوئے یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا زہد اور تقویٰ. دیکھیں ایگو بڑی عجیب چیز ہے, تکبر ایک بڑی عجیب چیز ہے. تکبر وہ چیز ہے جو لوگوں کو ذلیل سمجھتا ہے. تکبر ایک ایسی فکر ہے کہ بندہ خود کو عزت دار سمجھے الیاذ باللہ اور لوگوں کو ذلیل اور حقیر سمجھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اچھے کپڑے نہیں پہنے؟ فرما پہنو. فرمایا حضور ہم اچھے مکانات نہ بنائے؟ فرما بناؤ. کہا حضور ہم اچھی سواریاں نہ لے؟ کہا لو. فرما حضور اس میں تکبر نہیں؟ حضور نے فرما نہیں, اللہ جمیل جمال کو پسند کرتا ہے. اگر رزق حلال سے تم نے کمایا ہے تو قیمتی لباس پہنو, اگر تمہارے پاس حلال مال ہے تو اس سے گاڑی خریدو, مکان بناؤ. اللہ تم پر نعمتوں کو دیکھنا چاہتا ہے, لیکن فرمایا ہاں کبر منع ہے. پوچھا گیا حضور کبر کیا ہے؟ فرمایا کبر یہ ہے کہ تو اپنی گاڑی کو دیکھ کر چلنے والے کو حقیر سمجھے, تو اپنے بڑے مکان کو دیکھ کر جھونپڑے والے کو حقیر سمجھے. تو لہٰذا کبر کا معنی یہ ہے
کہ اگلے کو حقیر اور ذلیل سمجھنا یہ کبر ہے، اور یہ کبر وہ ہے جو تقوی کے خلاف ہے، اور جس میں کبر نہیں رہا وہ ولی ہو گیا۔ میں نے ایمان کی دلیل دی، اب صحیح بخاری شریف کی میں ایک آخری حدیث پڑھ کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ یہ ان کے مرتبے اور مقام کے لیے بھی ہے، اور میرے بڑے بھائیوں بزرگوں یہ میرے اور آپ کے لیے عمل کے لیے بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی زہد والی تھی، تو آج میں اپنی زندگی میں ان کی تعلیم کو کیسے لاؤں، آپ کیسے تعلیم کو لے کر آئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک امر حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، حدیث نمبر 3665 بخاری شریف۔ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سید عالم نے فرمایا من جر ثوبہ خیلا، حضور فرماتے ہیں جو ٹخنے کے نیچے کپڑا تکبر کی نیت سے گھسیٹے۔ جس طرح آج کل ہمارے معاشرے میں گریبان کھولنا ایک بڑی عجیب سی علامت ہے، قبر کی علامت ہے کہ بھائی بہت بڑے بدماش ہیں، بہت بڑا یہ لوگوں کو ڈرائے گا۔ جس طرح آج گریبان کھول کر چلنا ایک بڑائی کی اور ایک نخوت کی علامت ہے، اس طرح اہل عرب کے اندر لمبی لمبی تہبندیں وہ پہنتے تھے، جس طرح آج بھی کئی دیہاتوں کے اندر ہوتا ہے، یعنی تہبند پہن لی لیکن اس کا چھیڑا اتنا لمبا ہے کہ وہ آگے چل رہا ہے اور پیچھے اس کی تہبند جو ہے وہ زمین کو گھسیٹ رہی ہے۔ جس طرح پرانے زمانے کے بادشاہوں کے جبے ہوتے تھے، وہ آگے جا رہے ہیں پیچھے جبہ رگڑ رہا ہے، تو یہ عرب میں کبر کی علامت تھی، اس لیے سرکار نے ٹخنے سے نیچے کپڑا کرنے کو منع کیا۔ نیت کبر سے، کبر کی نیت نہ ہو تو وہ حکم پھر اس کے اوپر نہیں آتا۔ اب حدیث دیکھیے کیا ہے، فرمایا من جر ثوبہ خیالا، حضور نے فرمایا جو اپنے کپڑے کو ٹنگائے، لمبا کرے ٹخنوں سے نیچے تکبر کے ساتھ، لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کے منہ کو نہیں دیکھے گا کہ جو تکبر کے لیے کام کرے۔ فقال ابو بکر، حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، کیونکہ آپ کا پیٹ جو تھا وہ تھوڑا بڑا ہوا تھا، تو آپ جب تہبند باندھتے تھے تو وہ کھسک کر نیچے آ جاتا تھا، اور جو کھسک کر نیچے آنے کی وجہ سے وہ ٹخنے سے نیچے ہو جاتا تھا، تو آپ فوراً کھڑے ہوئے، اتنی بڑی وعید جب سنی کہ اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو نہیں دیکھے گا، فرمایا ان احد شق ثوب یسترخی، یا رسول اللہ کا ایک پہلو ڈھل کر لٹک کر ڈھیل ٹخنے سے نیچے چلا جاتا ہے، الا ان تعاہد ذلک منہ، میں اسے گانٹ صحیح لگاتا ہوں، یا رسول اللہ میں اس کی گانٹ صحیح لگاتا ہوں، لیکن وہ کھسک کر پسل کر ایک طرف سے نیچے ہو جاتا ہے، تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا صحیح کر کے باندھا کرو، میں نے جب حکم دے دیا تو تم یہ کیا عذر بیان کر رہے ہو، جب میں نے کہہ دیا کہ ٹخنے سے نیچے کپڑا نہیں ہونا چاہیے تو اب کوئی عذر بہانا نہیں چلے گا، اس کو اور کوئی رسی باندھو، نیچے نہیں آنا چاہیے۔ لیکن جب حضرت ابوبکر نے اپنا عذر بیان کیا، یا رسول اللہ اب یہ نہیں بتایا کہ میری نیت کیا ہے، نیت بھی نہیں بتائی، حضور نے فرمایا جو ٹخنے سے نیچے تکبر کی نیت تو وہ جہنم میں جل رہا ہے اور اللہ اس کو دیکھے گا نہیں۔ تو ابوبکر نے یہ نہیں کہا حضور مجھے تکبر نہیں ہے لیکن میرا بدن کیونکہ ایسا ہے تو وہ کھسک کر نیچے آ جاتا ہے، لفظ پر غور کریں، یہ نہیں کہا آپ نے اپنی زبان سے کہ مجھے تکبر نہیں، اپنی نیت کو خود وہ واضح کرتے ہیں نا، آپ کا مسئلہ تھا تو آپ واضح کرتے کہ یا رسول اللہ وہ میرے بدن کا مسئلہ ہے، مجھے تکبر نہیں۔ انہوں نے نیت اپنی ظاہر نہیں کی، صرف عمل بتایا کہ یا رسول اللہ وہ گھسک کرنے چاہتا ہے، ان کی نیت کیا تھی؟ حضور فرماتے ہیں انک لست تصنع ذلک الخیلا، حضور نے مسکرا کر نہیں تو تکبر سے کب کرتا ہے، تو تکبر سے کب کرتا ہے، اب عمل ان کا ہے، نیت رسول اللہ بیان کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے تقوی کا، اخلاق کا، اس لیے قرآن کریم فرقان حمید نے ذکر کیا وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى، کہ ہم ایک بندہ ہے جس کو جہنم سے کوسوں دور رکھیں گے، کون؟ فرمایا الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اللہ کی راہ میں اپنا مال دیتا ہے پاکیزگی کے لیے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، یہ دیتا صرف اللہ کے لیے ہے، کسی بندے کی خوشنودی کے لیے نہیں دیکھتا، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ یہ آیت جب اتری جب آپ نے بلال کو آزاد کیا تھا۔ اب یہاں پر ابوبکر صدیق نے بلال کو آزاد کیا، اپنی نیت نہیں بتائی، لیکن یہاں پر بھی ان کی نیت کو اللہ نے بیان کیا، فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، میرے ابوبکر کسی اور کی رضا نہیں میری رضا چاہ رہا تھا۔ یہاں پر بھی عمل جو ہے وہ ابوبکر کا تھا اور ان کی نیت کو رسول اللہ بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا اِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ الْخُيَلَاء، ابوبکر تو کیا گھبرا رہا ہے، تیرے میں تکبر کب ہے؟ تو جس کے تقوی کی گواہی اللہ دے دے، رسول اللہ دے دے، تو پھر ممبر پر کھڑے ہو کر ساری خدائی کے سامنے امام کیوں نہ آواز بلند کر کے کہے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق، کہ نبیوں کے بعد کتنے نبی آئے جی؟ 1,24,000، کتنے آئے؟ یہ نہیں فرمایا اس امت میں افضل، یہ نہیں کہا کہ افضل البشر هذه الامہ، یہ نہیں فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء، نبی جتنے آئے ان کی جتنی امتیں تھیں 1,00,000
1000 نبی آئے تو ان کی 1,24,000 جو تھی، ان ساری امتوں میں سب سے افضل ابو بکر صدیق۔ یہ سچی بات ہے، اللہ ہمیں اس پر سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر صحابی رسول، حضرت اہل بیت پاک سے محبت و عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولا مرتضیٰ کا مقام و منزلت وہ ہے کہ میرے دوستو جہاں ہمالیہ بھی جھک کر ان کو سلام پیش کرتا ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یقیناً جس نے علی کو جان لیا نا وہ ابو بکر کا دیوانہ ہو ہی جاتا ہے۔ ہم سیدنا صدیق اکبر کے لیے اپنی زبانوں پر شہد اس لیے کو جانتے ہیں، ان کے مرتبے اور ان کے مقام پر احادیث کو جانتے ہیں، پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ جو علی کا امام ہو وہ کیسا ہوگا، جس کے ہاتھ پر علی بیعت کر لے وہ کیسا ہوگا، جس کی صف میں مقتدی پیر علی ہو تو اس کے امام کی شان کیا ہوگی۔ یہ وہ چیز ہے جو امت کو ابو بکر کی دہلیز تک لے جاتی ہے اور مقام تک لے جاتی ہے، اور آج بھی حضور کے سینے کے ساتھ سر لگائے ہوئے مزار مقدسہ میں ابو بکر صدیق آرام فرما رہے ہیں۔ کیا خوب کہا تھا امام احمد رضا نے کہ محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ میری گفتگو نہ کوئی سیاسی تھی نہ کوئی فرقہ واریت کی تھی، میری گفتگو وہ تھی جو اسلامی نقطہ نظر کے ساتھ ان ہستیوں کے لیے ہمیں نظریہ رکھنا چاہیے، اور امت کا اجماعی نظریہ کیا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ اللہ فرماتا ہے جو امت کے تسلسل، امت کی بات سے ہٹ کر اپنی پگ ڈنڈی نکالے تو اللہ فرماتا ہے پھر ہم اس کو دھکا دیتے ہیں اور وہ جہنم کی طرف جاتا ہے معاذ اللہ، وہ سات مسیرہ اور وہ گمراہ ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اتبعوا سواد الاعظم، ہمیشہ امت کے ساتھ رہو، ہمیشہ امت کے ساتھ رہو۔ تو امت تو علی المرتضیٰ کا نام ہے، علی جس کے ساتھ تھے، حبیبیہ مسجد والے بھی ان کے ساتھ ہیں، ساری مسجدوں والے ان کے ساتھ ہیں، سارے مدرسے والے ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ اس سچ کو قبول کرنے کی توفیق دے، اس لیے کہ اس سچ کی وجہ سے میری داڑھی مقبول ہوگی، اسی سچ کی وجہ سے ہماری نمازیں مقبول ہوں گی۔ اس سچ کے بغیر نہ نماز مقبول ہے، اس سچ کے بغیر نہ کلمہ مقبول ہے، اس سچ کے بغیر نہ میرے دوستو ہماری کوئی عبادت مقبول ہے، کیونکہ اللہ ان عبادتوں کو سند دیتا ہے اس ہستی کے ساتھ۔ اللہ میرے پاکستان کو فرقہ واریت سے محفوظ رکھے، اللہ عالم اسلام کو، جو اس عالمی دنیا کے اندر جو 2 بلاک بن رہے ہیں، اللہ رب العالمین امت میں اتحاد عطا فرمائے۔ ہم برداشت کے قائل ہیں، اس ملک میں ہر بندہ رہ سکتا ہے، ہم کوئی داداگیری نہیں کرتے، یہ ملک سب کا ہے، اس ملک میں ہر بندہ رہ سکتا ہے، اپنے دائرے کے اندر رہے، ایک دوسرے کو برداشت کرے، ان چیزوں کو نہ چھیڑے جو جذبات کے ساتھ ایک چھت کے مانند ہے۔ آپ کا گھر وہ، میرا گھر یہ، لیکن چھت ہی کو اگر توڑ دیں گے تو پھر دونوں بے سائے ہو جائیں گے۔ تو لہذا ایسی بولی ان ہستیوں کی لیے نہ بولی جائے، اور ایسی باتیں نونہال کچے ذہنوں کے سامنے ممبروں پر بیان نہ کی جائے کہ جن ہستیوں کی عزت سے اسلام کی لاج ہے، قرآن کی لاج ہے، نمازوں کی لاج ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ، اہل بیت اور ہر ہستی کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا